گل یہ نہیں ہے. یہ دیکھا ہوا ہے کہ یزید رضی اللہ عنہ اچھا مولوی صاحب یہ تقیۃ الایمان وچ لکھیا کہ انہوں نے وحدت الوجود کا انکار کیتا ہے. عقائد سلف سے پھر جانا وحدت وجود وحدت شہود مقام شخصیت پیش نہیں کر. نہیں ایک منٹ او بھائی بات یہیں پر میں پھر کہہ رہا ہوں بحث کرو. او بھائی او انصاف پسند اہل حدیثوں لوگوں جب ان کے مولوی کہہ رہے ہیں کہ وہ کون ہے اچھا چلو جی اچھا سنو بعض کے نزدیک نہیں ہے نا بعض اہل حدیثوں کا تو امام مانا ہے تو جب بعضوں کے نزدیک ہے تو پھر وہ کتے کو گھوڑے کو خدا کہہ رہا ہے انکار کر دیا. اللہ اچھا ایک منٹ اس طرح تو مرزا قادیانی کی میں آپ کو کتابیں دکھا سکتا ہوں. ابتدائی طور پر اس نے ایک منٹ اپنے منہ نہ 2 منٹ تو نے کہ مولوی صاحب سنو مولوی صاحب سنو مولوی صاحب سننا آپ نے اپنے منہ سے کہا تھا جب میں نے کہا تھا کہ نجیب بتائیے آپ سنو یار انہوں نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ مرزا قادیانی کا نکاح کس نے پڑھایا تھی؟ انہوں نے کیا کہ سیدو کون سی؟ مسلمان سی. اس کا مطلب ہے کہ پہلے وہ گلا مسلمانوں والیاں کرتا سی پیچھے جا کے وہ کافر ہو گیا. اب اس کی پچھلی زندگی کی کوئی کتابیں اٹھا کر کے یہ تو نبی پاک اور رحمت للعالمین مان رہے تو کیا وہ فتوے سے بچے گا یا نہیں بچے گا؟ اسی طرح شاہ اسماعیل دہلوی ان کا کابر اور میں درجنوں کتابیں دکھا چکا. یہ طالب رحمان صاحب کو کون جانتا ہے کہ یہ ان کی کیا حیثیت ہے مسلک اہل حدیث میں؟ ان کے جب اکابر لکھ رہے ہیں ثناء اللہ صاحب لکھ رہے ہیں ان کے بڑے بڑے مولوی لکھ رہے ہیں شہاد الحق عصری لکھ رہے ہیں بدیع الدین راشدی لکھ رہا ہے اور ثناء اللہ صاحب کے ساتھ شیخ القل نذیر حسین دہلوی لکھ رہا ہے کہ وہ ہمارا ہے. تو آپ کون ہیں؟ چاہے اسٹارٹ کرو. اب اسٹارٹ نہیں ہوا نہیں ابھی شاباش بے شاباش اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات آپ نے دیکھا شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب ابقات کے اندر گھوڑے کو پتھروں کو خدا کہا گیا اس کا جواب نہیں آیا. رہ گئی انہوں نے بات یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر خداؤں والی بات کی. میں اس کی طرف ایک منٹ میں پڑھنے والا میں اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. چلو انہوں نے شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارا متنازع ہے. حالانکہ اس بندے کا قول ہے کسی اہل حدیث کے اکابرین میں سے اس کو متنازع نہیں کہا. اب حالانکہ اس کا پیش کرتے ہیں دیوبندی کہتے ہیں کہ ونفی اور دیوبندی مار رہی حجت ہے. کسی بریلوی نے کہا ہو بریلوی نے کہا ہو ہمارے لیے ہماری قول حجت ہے ہمارے ائمہ کا جن کو ہم کافر کہتے ہیں تم ان کی بات کرتے ہو. بات یہ ہے کہ یہ میں پھر پڑھنے لگا ہوں. کہتے ہیں کہ جب عشق الہی میں کوئی مگن ہوتا ہے وہ جدھر بھی دیکھتا ہے اس کی نظر ہر چیز میں اس کو خدا نظر آتا ہے. چیز میں خدا ہر چیز ہاں یہ نظر آ رہا ہے. وہ اجسام مادیہ کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ جدھر دیکھتے ہیں انہیں خدا ہی خدا نظر آتا ہے. مولوی صاحب میں نے عبارت پڑھی تھی وہ شیشے والی آپ کو بھول گئے. وہ کہتے ہیں یہ ثناء اللہ مرسلی صاحب کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کی مثال یہ ہے کہ اگر ایک گھر کے باہر 10 قسم کے شیشے ہوں اندر لیمپ ایک جل رہا ہوتا ہے باہر سے روشنی ساوی پیلی کالی نیلی نظر آتی ہے حالانکہ اندر کون ہے ایک. اسی طرح کائنات کے اندر جتنے بھی موجود ہیں ان کے اندر حقیقی ان کو قائم کرنے والا اللہ ہے. یہ ہے وحدت الوجود اور اس کو ہم حق کہتے ہیں. یہی فتاوی رضویہ میں ہے اور اسی وحدت الوجود کا ہم دفاع کرتے ہیں. فتاوی رضویہ کے اندر امام احمد رضا بریلوی نے واضح طور پر لکھا وحدت الوجود حق ہے اور اتحاد زندگیت ہے. یعنی ہر شے کو عین خدا کہنا یہ کفر ہے جبکہ آپ کا مولوی کہہ رہا ہے بٹا بھی خدا ہے. رہ گئی بات آپ نے وحدت الوجود کا. میں پوچھتا ہوں وحدت کی قسمیں. وحدت کبھی جنسی ہوتی ہے کبھی نوعی ہوتی ہے کبھی وحدت عددی ہوتی ہے کبھی اتصالی ہوتی ہے. بات یہ بتائیں کس اللہ
انہوں نے کہا کلو کفرن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وحدت جنسی میں اگر خدا کو واحد مانو بندہ خود کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خدا کی کوئی جنس نہیں. وحدت نوعی میں اگر وحدت نوعی میں اگر خدا کو واحد مانو تو یہ بھی بندہ مشرک ہو جاتا ہے. اگر وحدت عددی میں اللہ کو ایک مانو پھر بھی بندہ مشرک ہو جاتا ہے، کیونکہ جو وحدت عددی ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے الواحد نصف الاثنین. ہم خدا کو واحد حقیقی مانتے ہیں. تو پتا چلے. اب میں اگلی بات یہ کرنے لگا ہوں. اب یہ بات انہوں نے کہا جی کہ کلوں ہر عبادت کیا ہے وہ کفر ہے، حالانکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ خود کافر ہو گئے. اب یہ میں بار بار یہ کبھی کہتے ہیں کشف المجہول، کبھی کہتے ہیں فلانا. میں پھر کہہ رہا ہوں بھائی اور یا صوفیات یہ عبارت پڑھ دی، وہ عشق کے اس منظر پہ واعظ ہوتے ہیں. آؤ صراط مستقیم کے اندر وہی شاہ اسماعیل دہلوی کہتا ہے، وہی اسماعیل دہلوی کہتا ہے، شاہ اسماعیل دہلوی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں بن جاتا ہے جن سے وہ دیکھ لیتے ہیں، سبحان اللہ. ان کے ہاتھ بنتا ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں، ان کے پاؤں بنتا ہے جس سے وہ چڑھتے ہیں. تو یہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اب میں اگلی بات کرنے لگا ہوں. فتاوی رضویہ شریف پر انہوں نے اعتراض کیا. میں کہتا ہوں گریبان میں جھانک کے دیکھو، یہ میرے پاس موجود ہے الجوہد المقل. دیوبندیوں نے ایک عبارت لکھی، سنو. کس نے؟ دیوبندیوں نے عبارت لکھی الجوہد المقل. اس کے اندر انہوں نے لکھا اللہ تعالیٰ ہر کبھی، سنو سارے یار یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ ہر کبھی چیز کے اوپر قادر ہے. کس پر؟ ہر گندا کام اللہ کر سکتا ہے. یہ یک روزہ سنیں جس جواب میں انہوں نے بات کی وہ بات سنیں، برداشت کریں. میں نے کتنی تحمل ذات کی باتیں سنی. یک روزہ اس میں انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. اسی طرح ایضاح الحق میں کہتا ہوں، میں دیکھیں نا میں آپ کو گالی دیتا ہوں، اس کا کوئی محرک تو ہوگا گالی کیوں دی. احمد رضا نے ان کو کیوں اس طرح کی بات کہی. اب یہ دیکھیں ایضاح الحق اس میں انہوں نے لکھا کہ اللہ اے مولوی تمہیں پھر رام نہیں لگتا تو میں پھر تو ہوں گا. ٹائم آؤٹ کریں. یہ ایضاح الحق دوسری اس کے اندر شاہ اسماعیل دہلوی نے لکھا اللہ تعالی معاذ اللہ جہت مکان زمان اور ترکیب عقلی اس سے متصف ہے. اب یہ جب باتیں ہوئی تو احمد رضا نے کہا اور جو جھوٹ بولے جو بچہ بازی کرے، کبھی یاد کہا نا ہر کبھی کام وہ کر سکتا ہے، تو اس میں ہر گندا کام ہے. انہوں نے فرمایا ایسا خدا تمہیں مبارک ہو، ہمارا خدا وہ ہے جو کوئی ہے وہ نہیں رکھتا. ہماری اپنی عبادت ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہو، یہ بات کر رہے ہو کہ جناب یہ دو خدا. انہوں نے اسی لیے کہا ایسا خدا واہیوں کو ہو سکتا ہے جو ایسے پٹھے کام کرے. ہمارا خدا وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے. اللہ علم لذات الواجب الوجود الجامع المستغنی لجمیع صفات الکمال المنزہ عن العیب والنقصان لا جہت له ولا جسم له ولا حیت له ولا ترکیب له. اللہ وہ ہے جس کا زمان نہیں، اللہ وہ ہے جس کا مکان نہیں، اللہ وہ ہے جس کا ہماری طرح کا جسم نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ کسی کی عقل میں نہیں آ سکتا. جو عقل میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو عقل میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہے وہ تیری میری عقل کے آتے میں قید نہیں ہو سکتا. بات یہ میں پھر کہتا ہوں جگہ جگہ پر صوفیاء کی شدیات بیان کرتے ہو. فلانے نے کہا شبلی رسول اللہ، فلانے نے کہا فلانا. یہ میں آپ کے سامنے کئی دفعہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ مہارانے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اہل حدیث ہے. سنو میں پہلے کہہ چکا ہوں کچھ بزرگ ایسے ہیں کہ جو متفق لیں. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ لوگ بھی کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں، امام شارانی کو یہ لوگ بھی کہتے ہیں وہ بزرگ ہیں. اسی طرح بہت سارے ایسے اکابر امام اسقلانی کو یہ لوگ بھی کہتے ہیں ہمارے، یہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں. تو اب یہ ماننے سے کیا مطلب ہو گیا کہ ان پہ ہم اٹیک کریں تو وہ جا کر امام ابن حجر ایکنی پر، امام ابن حجر اسقلانی پر اٹیک ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے کیونکہ شاہ ولی اللہ سے ہم نے کوئی کفر کی بات نہیں دیکھی، اس لیے ان پر فتویٰ نہیں. اور آگے آنے والے غیر مقلدوں کے اندر کفر ہی کفر پر
مارے ہوئے ہیں اس لیے کفر کی بات کی، اور تم تو وہ ہو جو یزید کو رضی اللہ کہنے والے ہو، اس کا